بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا اور آخرت کی سب سے خوبصورت ترین شخصیت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنے ذاتی ضروریات کے لیے تشریف لے جانے میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کے پابند تھے۔ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے یعنی نماز، نوافل اور ذکر و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے یعنی ان کے معاملات کو نپٹانا اور ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے جسمانی حقوق ادا کرنے کے لیے مختص فرماتے۔ پھر اپنے اس آخری حصہ کو بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں استعمال فرماتے اور اس حصہ وقت میں خاص اصحاب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ خاص اصحاب تعلیمات حاصل کر کے، تربیت لے کے، اصلاح کا سامان لے کے آگے دوسری عوام تک پہنچا دیں۔ چنانچہ ان خاص اصحاب کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے اور اس وقت کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کرتے۔ ان اصحاب میں سے بھی کسی کا کوئی ایک معاملہ ہوتا، کسی کے 2 معاملات ہوتے، کسی کے زیادہ ہوتے، لہٰذا ان معاملات کو نپٹاتے اور نہایت احسن طریقے سے انہیں ایجوکیٹ کرتے، اور مقصد یہی ہوتا کہ بقیہ امت کی بھی تربیت اور اصلاح ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکے، تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی صاحب اختیار تک پہنچا دے، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خیر ہی کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کے خلاف آپ دوسری اور کوئی بات قبول نہ فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات اور نفع کی باتیں ہی ہوتیں اور فضول اور بیکار باتیں آپ سنا نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے یا اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے، آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی کچھ کھا کر جایا کرتے، یعنی نفع علمی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کھلاتے بھی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ گھر سے باہر تشریف رکھنے کے بارے میں، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر ہوتے تو وہ حالات بھی مجھے بتائیے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرتے، لوگوں کے دل خوش رکھتے تھے، انہیں پریشانی نہ ہونے دیتے تھے،
اور ہر قوم کے رہنما کی عزت کرتے تھے، اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر فرما دیتے تھے۔ لوگوں کو نقصان دہ کاموں سے پرہیز رکھنے کی تاکید فرماتے تھے، اور ان کے شر سے اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے، مگر کسی شخص سے کشادہ روئی اور خوش خلقی میں کمی نہ کرتے تھے، اور اپنے ملنے والوں کے احوال سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے تاکہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے، ظالموں کا سدباب کیا جائے، ہر اچھی بات کی تعریف اور تصدیق کرتے، اور بری بات کی حوصلہ شکنی کرتے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، اور مکمل آپ کے کاموں میں نظم پایا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر لوگوں کی تعلیم میں غفلت نہ فرماتے کہ اگر انہیں اس حال پر چھوڑ دیا جائے تو کہیں وہ دین سے غافل ہی نہ ہو جائیں، یا اگر وہ دینی کاموں میں زیادہ اعتدال سے زیادہ مشغول ہو جائیں تو دین سے اکتا ہی نہ جائیں۔ لہٰذا ہر وقت ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک نظم تھا۔ حق سنانے کے بارے میں، حق بتانے کے بارے میں آپ نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوتے تھے۔ سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور پر سب کا خیر خواہ ہوتا، سب کا بھلا چاہنے والا ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخواری اور مدد کیا کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں نے آپ کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ اس میں آپ کا کیا معمول تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا اٹھنا سب ذکر الہی کے ساتھ ہوتا تھا، اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی معین نہ فرماتے کہ خواہ مخواہ اسی جگہ بیٹھیں، اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا دیں، اور دوسروں کو بھی اسی طرح جگہ معین کرنے سے منع فرماتے۔ اور جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جانا پسند فرماتے، اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے، اور اپنے ہم مجلس میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب اور توجہ سے عنایت فرماتے، یعنی سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے، یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یعنی آپ کی معیت میں بیٹھنے والا یہ سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کے قریب اور کوئی نہیں۔ جو شخص خود نہ ہٹ جاتا آپ اس کے ساتھ متعلق رہتے، ہر شخص کی حاجت کو پورا کرتے، نرمی سے جواب دیتے، کشادہ روئی اور خوش اخلاقی تمام لوگوں کے ساتھ آپ کی عام تھی، گویا کہ آپ ان سب کے باپ تھے، اور تمام آپ کے نزدیک حق میں مساوی تھے۔ البتہ تقویٰ کی وجہ سے فضیلت حاصل تھی، اور تقویٰ کی زیادتی کی وجہ سے ہی ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے تھے، باقی سب امور میں برابری ہوتی۔ آپ کی مجلس میں حلم، علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی، اور اس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں، اور کسی کی عزت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا، اور کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس مبارکہ میں ایک دوسرے کی طرف تقویٰ اور تواضع کے ساتھ آپ پیش آتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے، اور چھوٹوں پر نہایت مہربانی فرمایا کرتے تھے۔
صاحب حاجت کی مدد کیا کرتے، بے وطن اور بے گھر لوگوں کی مدد کرتے، اہل مجلس کے ساتھ اہل مجلس کے بارے میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت کشادہ روح رہتے، نہ سخت خو تھے، نہ ترشت، نہ چلا کر بولتے تھے اور نہ ہی نامناسب بات فرماتے، نہ کسی کا عیب بیان کرتے اور نہ ہی مبالغہ آرائی کے ساتھ کسی کی تعریف کرتے۔ جو بات آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی اس کو چھوڑ دیتے اور اس پر گرفت نہ فرماتے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 چیزوں سے بچا کرتے تھے، ریا سے یعنی دکھاوے سے، کثرت کلام سے یعنی زیادہ باتیں کرنے سے، اور بے سود بات سے یعنی فضول باتوں سے، اور 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بھی بچا کر رکھتے تھے، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو آر نہ دلاتے اور نہ کسی کا عیب تلاش کرتے۔ آپ وہی کلام فرماتے جس میں اللہ کی رضا ہوتی، اور جب آپ کلام فرماتے تو آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب سر جھکا کر بیٹھ جاتے، جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ جب خاموش ہوتے تب وہ لوگ بولتے۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑا نہ کرتے۔ آپ کی مجلس میں اگر کوئی شخص گفتگو شروع کرتا، اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے۔ اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سب مسکراتے تو آپ بھی مسکرا دیتے، جس سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے۔ آداب سے ناواقف آدمی کی بدتمیزی کی گفتگو پر بھی آپ تحمل فرمایا کرتے۔ جب کسی صاحب حاجت کو طلب کرتے تو اس کی مدد کرتے، کسی کی بات کو نہ کاٹتے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا، اس وقت اس کی بات ختم کرا دیتے یا اٹھ کھڑے ہو جانے سے بات کو قطع فرما دیتے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی خاموشی کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا آپ کا سکوت یعنی خاموشی 4 امور پر مشتمل تھا: حلم، بیدار مغزی، اندازے کی رعایت اور فکر۔ اندازے کی رعایت یہ تھی کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض سننے میں برابری فرماتے تھے، اور فکر باقی اور فانی ہے فرماتے تھے، یعنی دنیا کے فنا ہونے میں فکر کرتے اور عقبہ کے بقا کو سوچا کرتے۔ اور حلم آپ کا صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا، سو آپ کو کوئی چیز ایسی غضبناک نہ کر سکتی تھی کہ آپ بے قابو ہو جائیں۔ اور بیدار مغزی آپ کی 4 امور کی جامع ہوتی تھی: ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کی اتباع کریں، دوسری بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں، تیسرے رائے کو ان امور میں صرف کرنا جن میں آپ کی امت کے لیے مصلحت فائدہ ہو، چوتھے امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابی ہو۔ یہ آپ کا سکوت تھا۔